بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 22ویں کلاس ہے۔ گزشتہ 21ویں کلاس میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف چیلنجز تھے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمٹا ہے اور ابتدائی طور پر ان چیلنجز کا کیسے انتظام کیا ہے اور ان کو کیسے کنٹرول کیا ہے۔ سب سے پہلے ضرورت تھی کہ مدینہ کے اندر کوئی مسجد ہونی چاہیے، کوئی مرکز ہونا چاہیے، ایک جو مرکز نہ صرف نماز کا کام دے بلکہ ریاست کے تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کا کام دے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے مسجد نبوی تعمیر کی، جس مسجد سے خلفائے راشدین کے زمانے تک پوری ریاست کا کام اور کنٹرول سنبھالا جاتا تھا۔ یعنی ریاست کے اندر جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں ان تمام شعبوں کی نمائندگی وہ ایک مسجد کرتی تھی۔ تمام تر کاموں کی جو وہاں سے تشکیل ہوتی ہے وہ مسجد سے ہوتی تھی۔ تو اس سے مسلمانوں کو ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنی مسجد کو وہ اہمیت دیں جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے دی تھی۔ یعنی وہ نہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے بلکہ ایک رفاہی اور فلاحی ادارے کا کام دیتی ہے، جس سے مظلوموں، مقہوروں، مجبوروں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے تمام تر حقوق اور ان کے آواز وہاں سے اٹھائی جاتی تھی۔ تو یہ مسجد کا ابتدائی نقشہ تھا یا ابتدائی تعارف تھا مسجد کا، جو اللہ کے رسول نے پیش کیا کہ اس مسجد کے یہ کام ہوتے ہیں۔ آج امت جب زوال پذیر ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجد کو صرف نماز کے لیے چھوڑ دیا، باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے ہم نے الگ الگ بلڈنگیں تعمیر کر لی ہیں، جس کی وجہ سے سوائے 5 وقت کی نمازوں کے، جس کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورا دن، پوری شام، پوری رات مسجد غیر آباد رہتی ہے۔ امت کے زوال کا یا ہماری آبادی کے اندر تمام تر مسائل کا ایک بڑا مسئلہ یا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو مقدس جگہ تھی، جس کو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے تھا، جس کو ہر وقت آباد رہنا چاہیے تھا، اس کو ہم نے بہت ہی محدود وقت کے لیے کھول دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے دوسرا چیلنج تھا، جو ہجرت کر کے آئے تھے مسلمان، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے تمام تر مسائل حل ہو گئے۔ مہاجرین کے معاشی مسائل اور رہائشی مسائل وہ حل ہو گئے، اور انصار کے جو دینی ضرورت تھی یعنی تعلیم حاصل کرنا، وہ انہوں نے مہاجر کے ذریعے سے حاصل کی، اور اس بھائی چارے کی وجہ سے ایک بڑا تعاون ہوا، ایک ایسا فروغ ہوا جس کی وجہ سے جو صدیوں سے نسبی تعلق یا تعصب کی وجہ سے جو دشمنیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تیسرا بڑا اللہ کے رسول نے جو قدم اٹھایا ہے مدینہ کے اندر ان لوگوں کے ساتھ رویہ رکھنے کا جو مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے یا دوسرے قبائل تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے جو تعلق قائم کیا ہے وہ ایک معاہدے کی بنیاد پر کیا ہے۔ معاہدے کے اندر کچھ شکیں تھیں، ان شکوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اور ان کو پابند کیا ہے کہ تمہیں اس طرح رہنا ہے۔ پھر آگے جا کر جہاں پر وہ اس کا توڑ کرتے ہیں یا معاہدے کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے علاوہ دوسرے کون سے خطرات تھے۔ ایک تو خطرہ یہ تھا جن کے ساتھ ابتدائی انتظام تو کیا اللہ کے رسول نے کہ ان کے ساتھ اس طرح نمٹا جائے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کوشش کی، اور نمبر 2 یہودیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ فریق ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انتہائی شر پسند تھے، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بار بار خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان باتوں کو آپ غور سے سنیں گے جو ابھی آپ کے سامنے ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے موضوع کے اوپر آپ کے سامنے جو بھی اعتراضات ہو جائیں گے ان کا اچھی طرح سے آپ کے سامنے پس منظر آ جائے گا کہ مسلمانوں کو
جہاد کرنے کا کیوں حکم دیا گیا، مسلمانوں پر جہاد کیوں فرض ہوا، اور جہاد کا پس منظر کیا ہے۔ ہم تو جنگ کا جو میدان ہے جو واقعی وحشت ناک ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، جنگ کا میدان جس میں تلوار چلتی ہے، تیر چلتے ہیں، خون کی ندیاں بہتی ہیں اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں، یہ منظر تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس میدان تک صرف مسلمان تو نہیں آئے نا، وہ بھی تو آئے ہیں۔ وہ کیوں آئے؟ ان کو کیا مسلمانوں نے مجبور کیا تھا اس میدان میں آنے پر؟ یہ ہم نہیں سوچتے۔ اور مسلمان گھر سے نکل کر اس میدان تک ان کے سامنے آئے ہیں، ان کے سامنے صفیں باندھی ہیں، تو اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ آپ یہاں پہ سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے خطرات کا سخت سامنا تھا۔ ایک خطرہ اندرونی سازشوں کا تھا اور دوسرا خطرہ بیرونی سازشوں کا تھا۔ جب یہ آپ سمجھیں گے اچھی طرح سے تو پھر آپ کو جہاد کا مقصد بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کے رسول نے جہاد کیوں کیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ جنگیں اللہ کے رسول نے خوشی سے بذات خود پہل کر کے نہیں لڑی ہیں، یہ جنگیں اللہ کے رسول پر مسلط کی گئی ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے رسول پر مسلط کی گئی ہیں، بذات خود خوشی سے اللہ کے رسول نے یہ جنگیں نہیں کی ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کا حکم فریضہ سمجھ کر، جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور جس طرح حج ادا کیا جاتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول ان فرائض کو دلی خوشی کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ ادا کرتے تھے، جب جہاد کا حکم آیا، جہاد فرض ہوا، تو جہاد کے میدان کو بھی اللہ کے رسول نے دیگر فرائض کی طرح فرض سمجھ کر لڑا ہے۔ اب یہ فرض کیوں ہوا، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے دو قسم کے خطرے تھے، ایک اندر کا اور دوسرا باہر کا۔ اندر کا خطرہ تو آپ کو پتہ ہے یہودی تھے، اور نمبر دو یہ اپنا عبداللہ ابن ابی، جو مدینے کا تاجدار ہونے والا تھا چند دنوں میں، جن کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا ہوا تھا، اوس اور خزرج کا متفقہ سردار ہونے والا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، اور دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میری سرداری کے خلاف اگر کوئی آیا ہے بیچ میں اور کوئی رکاوٹ ہے تو یہ محمد کی شخصیت ہے۔ تو اس کے لیے اس نے جو بھی ہاتھ پاؤں مارنے تھے وہ مارے، اور بار بار اللہ کے رسول کے سامنے اس کی باتیں کھل جاتی تھیں کہ یہ میرے خلاف، یا مسلمانوں کے خلاف، یا مدینے والوں کے خلاف باہر کن لوگوں سے رابطے کر رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ یہ خط و کتابت کر رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی گٹھ جوڑ ہے، اور کون کون سی سازشیں کر رہا ہے۔ زیر زمین سازشوں کا بھی کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کو پتہ ہو جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی اندرونی سب سے بڑا مخالف۔ یہ عبداللہ ابن ابی ایک نہیں ہے، اس کے ساتھیوں کی ایک بڑی جمعیت ہے، اس کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت ہے، جن کو امید تھی کہ اگر یہ بادشاہ ہو جاتا یا یہ تاجدار ہو جاتا تو ہمیں یہ وزارتیں ملتی۔ یہ دلی طور پر ان کے ساتھ تھے، عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت تھے، اس کی جماعت میں تھے، جو کھل کر نہیں آئے تھے مسلمانوں کے سامنے دشمنی کے لیے، لیکن بہرحال یہ ملتے تھے، آپس میں مشورے کرتے تھے، اور ان مشوروں میں جو طے ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول کو پتہ ہو جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سخت خطرہ تھے۔ وہ کیسے تھے وہ آگے آ رہا ہے۔ اور نمبر دو، باہر مشرکین مکہ، یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے سخت خطرہ تھے۔ اب قریش مکہ، اہل مکہ، یہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اب دیکھیں، جب مسلمان مدینے میں اس کے بعد مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو ایک خط لکھا کہ بھائی ہمارے لوگوں کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے مدینے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کو بھی آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، اگر آپ نے ان کو مدینے سے باہر نہیں نکالا تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کو مدینے سے نکال کر ہم وہاں پہ رہ لیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا تہس نہس کر دیں گے۔ یہ مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا۔ تو عبداللہ ابن ابی پہلے بھی ایک بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی بات ہو جائے تاکہ مجھے مسلمانوں کے خلاف کچھ بولنے کا موقع ملے۔ تو اس نے جتنے بھی سردار تھے مدینہ کے ان کو بلایا، جو سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ یا دوسرے سردار، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں
اور ہم تو یہاں کے اصل باشندے ہیں، ان کی وجہ سے ہم خطرے میں آ رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ ان کو واپس بھیج دیں، ان کے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں، وہ جانیں یہ جانیں، ہمارا کیا جائے ان میں۔ یعنی اتنا ان کو خطرہ محسوس کرایا تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مدینے سے نکالنے پر۔ اللہ کے رسول کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پہ پہنچا جہاں پہ عبداللہ ابن ابی اپنے جو لوگ تھے، چمچے تھے، ان کو ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، اور دوسرے بھی کچھ سردار تھے۔ اللہ کے رسول جیسے ہی آ گئے تو وہ ڈر گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھیں وہ مشرکین مکہ بعد میں آئیں گے تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے، اور تم اگر یہ جو حرکت کر رہے ہو ان کے ساتھ رابطے کی، اس سے ان کے آنے سے پہلے تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا وہ بہت خراب ہوگا۔ یہ سن کر لوگ جتنے بھی اس کے ساتھ تھے وہ تتر بتر ہو گئے اور بکھر گئے، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کوئی بڑا کارنامہ کرنا دیں۔ تو اس لیے یہ ایک خطرہ تھا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ باہر سے خطوط آ رہے ہیں مدینے کے اندر۔ اب دیکھیں کچھ یہ مسلمان یہ ان سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ مدینہ آنے کے بعد بھی ان کو امن نہیں ہے، مدینہ آنے کے بعد بھی ان کو پیچھے خطوط کے ذریعے سے دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ اب کیا کریں؟ مطلب اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ کو اپنے بتوں سے خطرہ تھا، ان کو بھی چھوڑ دیا، آپ کے شہر کو بھی چھوڑ دیا۔ جب دوسری آبادی کو آباد کر لیا ہے، وہاں پہ رہنے لگے ہیں، پھر بھی آپ کے خطوط پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو کچھ تو سبق سکھانا چاہیے نا قریش مکہ کو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرض کیا، اور یہ صرف اس واقعے کی وجہ سے یا اس خط کی وجہ سے نہیں کہ اس خط کے بعد جہاد فرض ہوا ہے، بلکہ پورا سال انتظار ہوا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے نازیبہ حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن نہیں آئے۔ روزانہ وہاں سے چند لوگ یا چند سوار بھیجے جاتے تھے اور آتے تھے مدینہ میں، اور یہ سوار کیا کرتے تھے؟ مدینہ کے آس پاس میں اس طرح کی حرکتیں کر کے، تلواریں آپس میں لڑا کر، کچھ شور کر کے، یا بڑی چیخیں مار کے، یا کسی کا مال لے کر بھاگ جاتے تھے، چراگاہوں پر حملہ کر کے جانور مار دیتے تھے۔ یہ ساری ان کی حرکتیں تھیں۔ تو مسلمانوں کو بڑا خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں روایت ہے کہ روزانہ اللہ کے رسول کو پہرا دلانا پڑتا تھا۔ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی دے دیتے تھے کہ آپ پہرا دیں پورے مدینے کا، اور خود اللہ کے رسول کی چارپائی کا پہرا ہوتا تھا۔ یعنی مکہ چھوڑنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے مدینے کے اندر، کہ وہ پیچھے سے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ یہ دھمکیاں، یہ خطوط، یہ صرف عبداللہ ابن ابی کے ساتھ خط نہیں تھے، بلکہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بھی ان کی خط و کتابت جاری تھی، خط بھیجتے تھے اور مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے تھے۔ تو اس کے بعد ضروری تھا کہ ان کو سبق سکھایا جائے، ضروری تھا کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں کہ جہاد کا حکم نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ۔ شروع میں صبر کا حکم تھا، جب مسلمان مکے میں تھے تو بالکل صبر کرنا پڑتا تھا، اور جب مدینے میں آئے تو وہ اقدامی جہاد نہیں تھا۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اقدامی جہاد، دوسرا دفاعی جہاد۔ اقدامی کا معنی ہے کہ آپ اپنا لشکر لے کر کسی کے قبیلے کے اوپر ڈائریکٹ جا کر حملہ کر دیں، اور دوسرا دفاعی جہاد کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ صرف اپنا دفاع کریں، زیادہ کوئی آپ بڑی لڑائی نہ کریں، صرف اپنا دفاع کریں، اپنا بچاؤ ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ لگیں۔ تو اللہ کے رسول کو سب سے پہلے مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا، اس کے بعد دفاعی جہاد کا حکم تھا، اس کے بعد اقدامی جہاد کا حکم ہوا ہے۔ اقدامی جہاد کن حالتوں میں ہوا ہے، اور دفاعی جہاد کن حالتوں میں ہوا ہے، اور صبر کا حکم کن حالتوں میں ملا ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، صبر کا حکم اس حالت میں ملا ہے جب مسلمان مدینہ میں تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے، اور ان بیچاروں کو کچھ ہاتھ میں تھا نہیں۔ 13 سال تک مسلمان بیچارے اس طرح مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، اور خاموشی کے ساتھ ظلم سہ رہے تھے، ان کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جب مدینہ آئے پھر انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا قریش مکہ نے،
خط کے ذریعے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہودیوں کے ساتھ رابطے قائم کیے جا رہے ہیں، اور روزانہ رات کو ان کے سوار آ کر مدینہ کے چراگاہوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ پھر ضروری تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ سبق سکھایا جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر تیار کر کے ان کے لیے کوئی جہاد نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کچھ ٹولیاں مختص کی ہیں جو جاتی تھیں کہاں پر، یہ جو مدینہ کے راستے ہیں مکے کی طرف سے آتے تھے، یا مکے سے شام کی طرف جو راستے جاتے تھے، ان راستوں کے اوپر اللہ کے رسول نے صحابہ کے پہرے بٹھائے ہیں تاکہ آنے جانے والے جتنے بھی قافلے ہیں ان کا آپ خیال کرو اور ان کو دیکھو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تجارت کے بہانے سے جا رہے ہیں شام کی طرف اور رخ موڑ کے ہمارے مدینے کے اوپر حملہ کر دیں، آپ صرف ان بستیوں کے اندر یہ چوکیاں قائم کرو۔ تو اول صحابہ کی چوکیاں قائم کرائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف قبیلوں کی طرف اللہ کے رسول کچھ صحابہ کی تشکیل کر دیتے تھے کہ چند 8-10 صحابہ جائیں اس قبیلے میں، اس قافلے میں، یا ان لوگوں کی طرف جائیں دین کے احکامات، دین کی دعوت لے کر۔ ان کو بھی خطرہ تھا، صحابہ کی جو جماعت تھی 5, 8, 10 جو معلمین جاتے تھے، تو ان کی سیکورٹی کے لیے بھی اللہ کے رسول 25, 30 یا 50 صحابہ کی ٹولی بھیج دیتے تھے تاکہ ان کا پہرا دیں اور ان کا دفاع کریں۔ یہ مختلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے ابتدائی مناظر تھے۔ اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ مکے سے لے کر مدینے کے درمیان میں یا شام کے درمیان میں راستے محفوظ نہیں تھے، لوگ لوٹ مار کی وجہ سے لوٹ لیے جاتے تھے، یا ایسا ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ ہوا اور اس کا سامان لوٹ لیا گیا، عورتیں قیدی بنا دی گئیں اور بچوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اس طرح کے ظلم ہوتے تھے پہلے مسلمانوں پر، مسلمان نہیں بلکہ جتنے بھی آس پاس میں قبیلے ہوتے تھے ان کے اوپر یہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی، یہ بد امنی کا رواج تھا۔ اللہ کے رسول نے امن قائم کرنے کے لیے بھی صحابہ کی تشکیل کی ہے، کچھ ٹولیاں بھیجی ہیں اور کچھ لشکر بھیجے ہیں کہ جائیں، جو قبیلے ہیں آس پاس کے جو قافلے ہیں ان کا آپ دفاع کریں، وہاں پہ چوکیاں قائم کریں تاکہ کوئی دوسرا قبیلہ ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ تو امن قائم کرنے کے لیے اور صحابہ کے دفاع کے لیے جو تبلیغ کے لیے جاتے تھے ان کے لیے، اور اسی طرح راستے کی نگہبانی کے لیے، راستے کی دیکھ بھال کے لیے تاکہ کوئی خطرناک قافلہ مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ کی تشکیل کرتے تھے۔ اول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعتیں اس نیت سے بھیجی ہیں، باقی اس نیت سے نہیں بھیجیں کہ جائیں مکے کے اوپر حملہ کریں اور مشرکین مکے کے اوپر حملہ کریں، نہیں، اول اللہ کے رسول نے صحابہ کی جو ٹولیاں بھیجی ہیں آس پاس کے علاقوں میں صرف اس نیت سے بھیجی ہیں۔ اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، طواف تھا تو طواف کرنے کے لیے گئے، تو اس وقت مکے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، چند تھے تو وہ بیچارے قید تھے۔ اور یہ سعد بن معاذ دوست تھے کس کے؟ امیہ بن خلف کے۔ امیہ بن خلف کے گھر بیٹھے اور کہا، امیہ بن خلف کو کہا کہ اس وقت مجھے طواف کراؤ کعبے کا جس وقت کوئی ابو جہل والے اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود نہ ہوں۔ یہ سعد بن معاذ کون ہے؟ مدینہ سے آئے ہیں، اور سعد بن معاذ طواف کر رہے ہیں، ابو جہل نے دیکھ لیا، امیہ بن خلف کو ڈانٹا کہ آپ نے اس صابی کو یا اس بے دین کو اور آبا و اجداد کے دین سے پھرے ہوئے بندے کو آپ طواف کرا رہے ہیں، اس کو آپ نے مکے میں پناہ دی ہوئی ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو میں ان کی ٹکا بوٹی کر دیتا، ان کو مار دیتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ جب ابو جہل نے اس قسم کی دھمکیاں دی تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعبہ تیرا نہیں ہے، کعبہ ہم سب کا ہے، ہم سب اس کا طواف کر سکتے ہیں، تم ہمیں منع کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ اس روش سے باز نہیں آئے اور ہمیں بار بار اس کعبے کے طواف سے منع کرتے رہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے جو قافلے جاتے ہیں شام کی طرف تجارت کے، وہ راستہ مدینے کی طرف سے جاتا ہے، مدینے کے سامنے سے جاتا ہے، ہم آپ کا وہ تجارتی راستہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ تو غزوہ بدر جو لگی ہے سن 2 ہجری میں، تو یہ کوئی غزوہ بدر کوئی حادثاتی جنگ نہیں ہے کہ اچانک ہو گئی، بلکہ اس کے پیچھے یہ اسباب بھی تھے کہ مسلمانوں کو حرم کا طواف کرنے نہیں دیا جاتا تھا، ابو جہل منع کرتا تھا، تو سعد بن معاذ کی دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے اس طرح مجھ جیسے دوسرے صحابہ کو آپ نے منع کیا تو ہم آپ کا راستہ بند کر دیں گے، جو آپ کا شام کی طرف جاتا ہے تجارت کا راستہ وہ بھی بند کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے بات جنگ تک پہنچی ہے، بات جہاد تک پہنچی ہے۔
لیکن جہاد وہ نہیں ہے جو جاہلیت کے دور میں جنگیں ہوتی تھیں۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گردن کے اوپر تلوار رکھ کر اس کو مسلمان کریں یا اس کو زبردستی مسلمان کریں۔ جہاد اس کے لیے فرض بھی نہیں ہوا۔ جہاد کا بنیادی طور پر یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ یہ جہاد کا دروازہ کھول کر کیا کیا گیا ہے، لوگوں کو مسلمان کیا گیا ہے اور خون ریزی کا دروازہ کھولا گیا ہے، یہ سرے سے غلط اعتراض ہے۔ کیونکہ 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو زبردستی مسلمان ہوا ہو یا تلوار کے خوف سے مسلمان ہوا ہو۔ کوئی ایک صحابی کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی صحابہ مسلمان ہوئے ہیں وہ سب کے سب خوشی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس کی ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ تو سب سے پہلا اعتراض آپ پر یہ بنتا ہے جو آپ یہ اعتراض کرتے ہو، آپ پر یہ بنتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت ابوبکر جیسے آزاد من سے شخص کو کس نے مسلمان کیا ہے، کس تیر نے، کس تلوار نے ان کو مسلمان کیا ہے۔ عثمان غنی جیسے آزاد بندے کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بہادر انسان کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ حضرت حمزہ کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ زماد بن ثعلبہ ازدی کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ ابو ذر غفاری اور انیس غفاری کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے۔ وہ تو اس دور میں مسلمان ہوئے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں تھا اور گھر میں 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح چھپ چھپ کے عبادت کر رہے تھے، ان کے ساتھی بھی چھپ چھپ کر عبادت کر رہے تھے۔ تب ان کے مذہب کو اختیار کرنے کے لیے ان کو کس تلوار نے مجبور کیا ہے؟ کوئی تلوار نہیں تھی اس دور میں۔ آپ بتائیں کہ حضرت بریدہ اسلمی جو اللہ کے رسول کے پیچھے تلوار لے کے آئے ہیں اور ہجرت کے موقع پر، اور 70 بندے اس کے ساتھ ہیں، ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے؟ حالانکہ یہ بیچارے ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں مدینے کی طرف، چھپتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں کے نشانات کے اوپر کوئی بندہ دیکھ نہ لے ہمیں۔ ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے؟ اور اسی طرح سراقہ ابن مالک کو کس تلوار نے مسلمان کیا ہے؟ ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ تو یہ اعتراض کہ اسلام کے اندر تلوار ہے، جہاد ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد ہوئی ہے، کوئی ایک مثال بھی تاریخ اسلام میں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ باقی جو جہاد فرض ہوئے ہیں اور جہاد کیوں کیا گیا، بس اسی مقصد کے لیے جہاد کے بہت بڑے مقصد ہیں کہ اس سے پہلے جزیرۃ العرب کے اندر جو بد امنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد امنی کا راستہ روکا ہے۔ فقط اس لیے نہیں جہاد ہوا کہ مدینہ والوں کو خطرہ تھا، اسلام کو خطرہ تھا یا مسلمانوں کو خطرہ تھا اس لیے صحابہ اکرام نے جنگیں کی ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول نے 200 300 400 ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مختلف علاقوں میں بھیجے ہیں کہ جائیں، اس علاقے میں بد امنی زیادہ ہے، راتوں رات ان کے قبیلے کی عورتیں لوٹ لی جاتی ہیں، بچے اغوا کیے جا رہے ہیں، اور کئی واقعات اس راستے میں پیش آتے ہیں۔ کوئی مسافر وہاں سے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جا نہیں سکتا اپنا تجارتی سامان لے کر، تو آپ جائیں ان کی حفاظت کریں۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر شام تک راستوں کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے اور جن قبیلوں کے اندر بہت زیادہ لوٹ مار کی جاتی تھی، بد امنی ہوتی تھی جاہلیت کے دور کی طرح، اللہ کے رسول نے ان تمام علاقوں میں، ان تمام قبیلوں میں امن کرایا ہے، صحابہ کے لشکر بھیج کر امن کرایا ہے۔ تو جہاد ایک تو اس مقصد کے لیے بھی فرض ہوا ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے اور جو لوگ لڑ نہیں سکتے ان کی طرف سے لڑا جائے، جہاد اس لیے بھی فرض ہوا ہے۔ اور جہاد اس لیے بھی فرض ہوا ہے تاکہ مسلمان اپنے دین کا، اپنے وطن کا، اپنے ساتھیوں کا دفاع کر سکیں۔ بہت ہو گیا تھا کہ ظلم سہتے سہتے مسلمان دب کے رہتے۔ 13 سال تک انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے کہ انگاروں پہ لیٹے ہیں، انگاروں کے اوپر لیٹنے کا تجربہ کیا ہے مسلمانوں نے، اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا تجربہ ہو گیا۔ اوجڑیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، راستوں میں کانٹے برداشت کیے ہیں، گندگیاں برداشت کی ہیں، پتھراؤ برداشت کیا ہے۔ کب تک یہ سلوک برداشت کرتے مسلمان؟ آخر اللہ کے رسول کو جو ٹاسک دیا گیا تھا دین کا، اس دین اسلام کا کون سا ٹاسک تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اے محمد آپ نے اس دین اسلام کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچانا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس دین کو نافذ کر کے دکھانا ہے۔
تو کیا مکی زندگی تھی یا مکی زندگی کا جو صبر آزما مرحلہ تھا یا مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کا جو رویہ تھا، جو حالت تھی، اس حالت میں کیا امید کی جا سکتی تھی کہ یہ دین پوری دنیا کے اندر پھیل جائے؟ نہیں۔ اب وہ دور آنا چاہیے تھا، اب وہ وقت آنا چاہیے تھا جو دین اسلام کے درمیان میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی سازشیں ہیں، ان کا سر کچلا جائے۔ کچھ شرپسند لوگ ہیں، ان کا راستہ روکا جائے، ان کو دبایا جائے، تب جا کے کچھ اسلام کا پیغام دنیا کے اندر پھیلے گا۔ اور یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ لڑنے بھیڑنے کا جو رواج ہے، آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کے اوپر بھی جہاد فرض تھا، لیکن صرف ملک حاصل کرنے کے لیے، فتوحات کا جو پیمانہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو وسعت دینے کے لیے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ شداد جیسے بادشاہ آئے ہیں، اور اسی طرح دوسرے بھی بہت سارے بادشاہ ہیں، قارون جیسے، فرعون جیسے، جنہوں نے صرف اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول کو یہ جواز نہیں تھا کہ اپنے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے صرف ان لوگوں کو مارے یا ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرے جو صرف رکاوٹ ہیں؟ باقیوں کے ساتھ لڑائی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور نہ لڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جنگ کے اصول بتائے ہیں کہ جنگ اس جاہلیت کے دور کی طرح نہیں لڑنی جس طرح جاہل لوگ لڑتے تھے، کہ کسی کو بھی نہیں بخشنا۔ اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، کہ جس ملک میں وہ بادشاہ داخل ہوتے تھے، زمینوں کو جلا دیتے تھے، ان کو روند ڈالتے تھے، درختوں کو جلا دیتے تھے، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، اور پورے ملک کے اندر قبضہ کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے اس طرح کی جنگ نہیں لڑنی، اسلامی اصولوں کے مطابق لڑنی ہے۔ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو راہب بزرگ ہیں سفید داڑھی والے اپنے گرجاؤں کے اندر یہودی نصارہ عبادت کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میدان جہاد کے اندر بھی کوئی بندہ لڑ نہیں سکتا، کمزور ہے، ان کے اوپر بھی تلوار نہیں چلانی۔ ہاں، میدان جہاد کے اندر بھی آپ کو ایسا بندہ لگتا ہے جو سخی ہو، اس کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ میدان جہاد کے اندر آپ کے سامنے وہ بندہ ہو جس کے کریمانہ اخلاق لوگوں کے اندر مشہور ہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ یہ ہیں اسلام جنگ کے اصول جو دنیا کو بتلانے تھے مسلمانوں نے۔ مسلمان تو بیچارے اعتراضات سن کر دب جاتے ہیں کہ نہیں، یا وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کیا ہو اور قتل عام کیا ہو۔ بھئی یہ باب پڑھو تو پتہ چلے گا اس سیرت ہماری کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے کون سے اصول بتائے ہیں۔ یہ دنیا کو نقشہ دکھانے کی ضرورت ہے جو اسلام کا خوبصورت چہرہ۔ عقلی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جسم کے اندر کینسر ہوا ہے، اور کینسر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انگلی میں کینسر ہو گیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس آ گئے اور ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے دکھا دیا کہ آپ کی انگلی کو کینسر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر پھیل کر پورے جسم کو موذی نہ بنا دے، پورے جسم کو ہلاک نہ کر دے۔ تو ڈاکٹر اگر آپ کی انگلی کا یا آپ کے ہاتھ کا آپریشن کرتا ہے تو کیا آپ اس ڈاکٹر کو ظالم کہیں گے؟ نہیں، اس نے یہ چند انگلیاں کاٹ کر آپ کے پورے جسم کو بچایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور میدان میں کچھ اس قسم کے لوگ تھے جو شرپسند تھے، اگر ان کا سر نہ کچلا جاتا، اگر ان کو ختم نہ کیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ پورے ملک کے اندر وہ بد امنی پھیلا دیتے۔ شرک جو موذی جراثیم ہے وہ شرک کے جراثیم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کا سر کچلا ہے۔ جس طرح آپ طبیب کو یا ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آپ کی چند انگلیاں کاٹ کر آپ کے پورے جسم کو بچایا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاد کو یا اس تلوار کے عمل کو بھی ظالمانہ رویہ قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو باقی لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے نا، ان کا ایمان کا تحفظ کیا ہے، ان کے لیے امن فراہم کیا ہے، صرف چند جو شر پسند تھے ان کا سر کچل کر۔ یہی ہوا ہے۔ صرف دیکھیں پورے اس اللہ کے رسول نے 27 جنگیں لڑی ہیں، 27 جنگوں میں صرف 269 یا 259 لوگ مرے۔ کتنے؟ 27 جنگوں میں 269 یا 259۔ اب اس کے اوپر تو واویلہ کیا جاتا ہے کہ بھئی قتل عام ہوا، غارت ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اور یہ جو بغداد میں یا اسی طرح اپنا اندلس میں جب عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا،
اور ان کی 80,00,000 کتابیں تھیں، ان کو دریا میں ڈال دیا۔ کئی مہینوں تک اس دریا کا جو پانی ہے اس سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا پانی۔ اتنے مسلمانوں کی لاشوں کی ہڈیوں کے اوپر انہوں نے ہڈیوں کا مٹیریل ملا کر انہوں نے دریاؤں کے پلیں بنائی ہیں۔ یہ ظلم کسی کو دیکھنے میں نہیں آتا۔ بات یہی ہے کہ اپنے آنکھ کا جو ہے نا شہتیر بھی تمہیں نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے تمہیں۔ تو یہ ہے اسلامی جہاد کا اصل مقصد اور فرض ہونے کا سبب۔ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو منافقین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے خطرے تھے، اندرونی اور بیرونی خطرات تھے قریش کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ جہاد کے اہداف کیا تھے؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنا تھا۔ یہ قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا کا جو دین ہے تلوار کے ذریعے سے دنیا میں نافذ کرنا تھا، نہیں۔ اللہ کا جو دین ہے نا اس کو اللہ کے رسول نے نافذ کرنا تھا پوری دنیا کے اندر، تلوار کے ذریعے سے نہیں، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نافذ کرنا تھا۔ لیکن اس نفاذ میں، اس عمل میں کچھ لوگ رکاوٹ تھے، ان رکاوٹوں کو اللہ کے رسول نے ہٹایا ہے، اور اس رکاوٹ کے بارے میں کوئی بھی عقل مند آدمی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اور آپ اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں پتھر آتے ہیں تو آپ اس کو ہٹاؤ گے یا نہیں ہٹاؤ گے؟ اسی طرح اللہ کے رسول نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور جس تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے، اس درمیان میں جتنے لوگ رکاوٹ تھے ان کو 3 مرتبہ سمجھایا ہے، 3 شرطوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ وہ نہیں ہٹے تو پھر ان کو ہٹانا پڑا۔ اور دنیا کے رذیل قسم کے مقاصد کے لیے لوگ اپنے مقصد کے درمیان میں اس قسم کے آ جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کے رسول نے پہنچانا تھا، فرض سمجھ کر اللہ کے رسول نے اس کو ہٹایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، ظلم و فساد کا خاتمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی حالت کیا تھی؟ گھر گھر میں بد امنی تھی، بستی بستی میں بد امنی تھی۔ اس بد امنی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کی مرحلہ وار اجازت، جس طرح شراب ایک دم میں حرام نہیں ہوئی ہے، مختلف طریقوں سے مختلف وقتوں کے بعد شراب حرام ہوئی ہے، اسی طرح جہاد بھی عین وقت میں فرض نہیں ہوا، ایک ہی مرتبہ فرض ہو گیا کہ بس لڑتے ہی رہنا، نہیں، جہاد مرحلہ وار فرض ہوا ہے۔ نمبر 1، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ صبر کا مرحلہ تھا۔ یہ صبر کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے، لیکن یہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ اپنے نفس کے خلاف۔ کہ دل تو چاہتا ہے کہ یہ گالی دے رہا ہے، اس کو جواب میں گالی دوں، لیکن نفس کو دبانا ہے، خاموش رہنا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، لیکن اپنے نفس کو دبانا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد تھا، صبر بھی ایک قسم کا اپنے آپ کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، جو 13 سال تک مسلمانوں نے اس جہاد میں وقت گزارا ہے۔ صبر کو صرف ہم صبر کا جو میٹھا لفظ ہوتا ہے وہ نہیں کہہ سکتے، ہم صبر کو جہاد کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں نے اپنے اوپر تلواریں صحیح ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا۔ قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکو، صرف نماز پڑھو۔ 13 سال تک یہ جہاد چلا ہے۔ اور نمبر 2، جہاد کی اجازت ہوئی ہے مسلمانوں کو، وہ کون سے جہاد کی؟ دفاعی جہاد کی، کہ باہر سے لوگ لڑنے آئیں، آپ صرف ان کے اپنا دفاع کرنا۔ اور نمبر 3، لڑنے والوں سے جہاد کا حکم۔ ہاں، تیسرا یہ حکم ہوا کہ ہاں جو لڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ لڑیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے آپ کے پر حملہ کرنے کے، تو آپ ان کے آنے سے پہلے بھی آپ ان کے پر حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو یقینی علم ہو گیا کہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ جہاد کا حکم تیسرے مرحلے میں آیا ہے۔ اس طرح کے جہاد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو یہ جہاد بھی عقلی طور پر غلط نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی اعتراض نہیں بن سکتا، کسی کا بھی کوئی اعتراض نہیں بن سکتا۔ آپ خود اندازہ کر لیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، یا آپ کے گھر کے باہر کوئی چھوٹا سا جنگل ہے، اس میں ایک خونخوار ایسا کوئی حملہ آور جانور آ گیا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑا اژدہا سانپ آ گیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد آ گیا ہو، اور آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ وہ میرے گھر میں آئے گا، میرے بچوں پر حملہ کرے گا، تب میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ یہ کوئی عقل مند آدمی کی نشانی ہے جو یہ سوچتا ہے؟ عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے قریب، آپ کے محلے میں یا آپ کے قریبی جنگل میں، چراگاہ میں کوئی ایسا خونی جانور آ گیا ہے جو بندوں کو کھا جاتا ہے، یا سانپ آ گیا ہے، کوئی ایسا موذی جانور آ گیا ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو خطرہ ہے کہ 1-2 دن میں ہمارے یہاں تک آ گیا ہے تو آگے بھی آ سکتا ہے، میرے گھر پر بھی حملہ کر سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی گھس سکتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟
وہاں جا کر اس کو مار دیں گے یا نہیں کریں؟ جب اللہ کے رسول کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہمارے خلاف فلاں قبیلہ تیاری کر رہا ہے، ہتھیار باندھ رہا ہے، گھوڑے تیار کر رہا ہے، کل پرسوں ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس کو کہتے ہیں صرف لڑنے والوں سے جہاد کا حکم۔ نمبر 4، عام کفار سے جہاد کا حکم۔ یہ آخری وارننگ تھی، یہ آخری حکم تھا جہاد کا، سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ حضرت علی کو حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ جاؤ مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ مکہ خالی کر دیں، بس۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور پھر کچھ مشرک ایسے رہے تھے جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ تھا 4 مہینوں کا، 5 مہینوں کا، کہ ہم رہیں گے، اس کے بعد مکہ یا جو جزیرۃ العرب ہے اس کو ہم خالی کر دیں گے۔ تو ان کو الٹیمیٹم تھا کہ آپ نے یہ مکہ یا جزیرۃ العرب خالی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو پھر یہی حکم ہے کہ جہاں بھی ان کو دیکھو وہاں پہ ان کو قتل کرو، ٹھیک ہے؟ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تو وہاں پر ان کو قتل کرو، ٹھیک ہے؟ اور کفار کی قسمیں دیکھیں، دنیا میں کافر کی 4 قسمیں ہیں، یا اسلامی حکومت میں کافر کی 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں میں سے بھی اسلام صرف ایک قسم کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتا ہے، باقی 3 قسم کے کافروں کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ جہاد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، جو بھی کافر ہو اس کو مارنا ہی ہے، قطعاً جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاد صرف ایک قسم کے کافروں کو مارنے کے یا ایک قسم کے کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیتا ہے، باقی 3 قسم کے کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے اسلامی حکومت میں۔ تو کافروں کی 4 قسمیں، کافر ذمی، کافر مستامن، کافر معاہدہ، کافر حربی۔ کافر ذمی وہ ہے جو آپ کے ملک میں رہتا ہے اور آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتا ہے، ان کے پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، بدامنی نہیں پھیلاتا، اور آپ کی حکومت کو ٹیکس بھی دے رہا ہے، یہ ذمی کافر ہے۔ ان کے ساتھ لڑنا تو نہیں ہے، بلکہ اس کے بچوں کا، ان کی عزت و آبرو کا، ان کے گھر کا، ان کے تمام تر حقوق کی حفاظت کا حکومت کے اوپر ذمہ ہے کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ان کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا، مسلمان نے بھی، اگرچہ وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، آپ نے بدلے میں اس مسلمان کو تو مارنا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ بھی حکم ہے۔ جس طرح ہمارے پاس ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ وطن اسلامی وطن ہے، اس میں کتنے امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور نمبر 2، مستامن۔ مستامن وہ ہے جو عین جنگ کے میدان میں یا ایسا کوئی ماحول ہے، کوئی ایسا کافر جو لڑنے بھیڑنے والا تھا، طاقتور تھا، آپ کے پاس آیا اور آپ سے امن طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، مجھے معافی دے دو، مجھے امن دے دو، اور مجھے پناہ دے دو، اس کو کہتے ہیں پناہ لینے والا۔ اس کے ساتھ بھی لڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں، وہ خاموش ہو گیا ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہتھیار پھینک رہا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں لڑنا، یہ۔ اور کافر معاہد، کوئی اگر ملک ہو یا کوئی خاندان ہو یا کوئی قبیلہ ہو کافروں کا، اس کے ساتھ مسلمان ریاست کا ایک معاہدہ ہے کہ 4 مہینے تک، 5 مہینے تک ہمارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سکون کے ساتھ رہیں گے، یہ ہے کافر معاہد۔ تو اس جتنا عرصہ ہے، جتنا بھی دورانیہ ہے، مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جنگ کریں، کوئی لڑائی کریں۔ تو 3 قسم کے کافروں کے ساتھ لڑنے کی کوئی اسلام اجازت نہیں دیتا، صرف ایک کافر ہے حربی۔ حربی کا معنی ہے لڑنے کے قابل کافر، اور وہ ہر وقت لڑنے کی بات بھی کرتے ہیں، جس طرح انڈیا ہے۔ انڈیا اسلامی ملک نہیں ہے، یا اس طرح اسرائیل جو لڑنے کی بات کرتا ہے اور کوئی امن کی بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ دوسری کسی کنٹری کے ساتھ، دوسرے کسی کافر خاندان کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ لڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافر حربی، اس کو بھی 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الٹیمیٹم دو، ان کو کہو کہ اسلام کو قبول کریں، اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ہتھیار نیچے کریں، اور اگر ہتھیار نیچے نہیں کرتے ہیں تو پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمیں کیا دے دیں، جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہیں۔ 3 ان کے سامنے شرطیں رکھیں، اگر ان 3 شرطوں کو وہ قبول نہیں کرتے تو چوتھا حکم یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ یہ بھی آخری اسٹیپ ہے لڑائی کا۔ دیکھیں اسلام کتنی یعنی ایک دیتا ہے ہمیں کتنا اسپیس دیتا ہے کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح جنگ سے بچاؤ ہو جائے، لڑائی نہ ہو۔ پھر بھی جو شر پسند ہے، لڑنا چاہتے ہیں تو مجبوراً ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اگر نہیں لڑو گے تو پھر تمہیں ذلیل کر دیں گے یہ، اور تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟
اور جہاد کی پہلی آیت کیا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، اس بات کی وجہ سے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا رہا ایک عرصے تک۔ کون سا ظلم کیا جاتا رہا؟ ان کو بے گھر کر دیا گیا، ان کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، اس طرح کے ظلم ان کے اوپر برپا کیے گئے۔ اسلامی افواج کو حکم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، یہ دوسرا حکم ہے۔ نیچے اس حکم کے ماتحت تشریح میں حدیثیں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ واقعات سن 1 ہجری کے، سن 1 ہجری کے بڑے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سن 1 ہجری میں دوسرے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز، فطرانہ، اور اسی طرح اذان کا واقعہ گزر گیا ہے، یہ بھی سن 1 ہجری میں ہوا ہے۔ نماز جو 2 رکعت تھی وہ 4 رکعت ہوئی ہے، یہ بھی سن 1 ہجری میں ہوا ہے۔ اب یہ جو قبول اسلام کے واقعات ہیں، جو بڑے واقعات ہیں، بڑے اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو گئے سن 1 ہجری میں۔ کل ان کا واقعہ آپ کے سامنے گزرا کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور یہودیوں کو بلایا اور ان سے ان کے بارے میں تسلی لی کہ یہ کیسا بندہ ہے، اور پھر اللہ کے رسول کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا بغض رکھتے ہیں میرے ساتھ یا اسلام کے ساتھ۔ اور نمبر 2 دوسرے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہوئے ہیں سن 1 ہجری میں۔ یہ کس وقت مسلمان ہوئے ہیں؟ جب اللہ کے رسول قباء میں آئے، قباء سے ہو کر پھر مدینہ میں آئے، اس دورانیے میں، اس عرصے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے اسلام لانے کی جو اسٹوری ہے، اس کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، وہ بہت ہی بڑا پیارا اور دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں رہنے والے تھے، فارس کے رہنے والے تھے۔ اصل میں یہ جس مذہب کے پیروکار تھے وہ مذہب تھا مجوسیوں کا، یعنی آگ کے پجاری تھے۔ اس کی عمر کے بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ 250، اس کے عمر کے بارے میں کئی قول ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں اتنی عمر ہے، اتنی عمر ہے، لیکن 250 سال میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کم از کم اس کی عمر 250 سال ہے، لیکن کچھ صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کی عمر 350 سال تک ہے، اور بعض صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 400-500 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، تو حضرت عیسیٰ سے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا، یہ بہت ہی کمزور ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے، حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے، یا حضرت عیسیٰ کے جو جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی، جو وصی تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات بہرحال ہوئی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے اسلام لانے کی اسٹوری بڑی عجیب ہے، اور اس کے اندر بڑا سبق ہمیں ملتا ہے۔ وہ کون سا سبق ہے وہ آخر میں پڑھیں گے۔ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں رہنے والے تھے، ایران میں رہنے والے تھے۔ اس کے والد جو ہیں، ان کے والد جو بادشاہ تھے یا جو گورنر تھے ایران کے، ان کے خاندان میں سے تھے۔ بڑا امیر گھرانہ تھا، بڑے پیسے والا گھرانہ تھا، اور بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ تو اتنا بڑا امیر گھرانہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا، یہ جو کنواری بچی نہیں ہوتی ہے اس کی طرح میری حفاظت کی اپنے گھر کے اندر۔ بڑا شہزادہ تھا اپنے گھر میں، اور ہمارے گھر میں یا ہمارا جو گرجا تھا گھر کے باہر، یا جو آتش کا جو آڑا تھا، وہاں پہ ہمیں وہ آگ تھی بڑی، اس کا میں متولی تھا، اور میں وہاں پہ رہتا تھا، اس کی نگرانی کرتا تھا، اس کا میں متولی تھا، آگ جلاتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، تو میرا یہی کام تھا۔ تو ایک دن میرا والد کسی کام سے باہر چلا گیا اور مجھے کہا کہ آپ آج کھیتوں کو دیکھنے کے لیے یا باغات کو دیکھنے کے لیے آپ جائیں۔ تو میں باغات دیکھنے کے لیے، کھیت دیکھنے کے لیے گیا، تو واپس آیا شام کے وقت، دیکھوں کہ ایک گرجا ہے جس میں انجیل کی آواز آ رہی ہے۔ انجیل اس وقت پڑھتے تھے عیسائی لوگ، تو انجیل پڑھتے تھے، تو ان کی نماز پڑھنا، ان کا عبادت کرنا مجھے بہت ہی پیارا لگا، مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ میں اندر گیا، ان کے ساتھ ملاقات کی، میں نے کہا میں آگ کا پجاری ہوں، میں آگ کا پوجنے والا ہوں، مجھے آپ کی نماز، آپ کی تلاوت بہت اچھی لگی، اور میں آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کے دین کے اوپر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائیں۔ اور میرا والد رات کو انتظار کرتا رہا، میں رات کو لیٹ سے آیا اپنے گھر میں، پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا وہ بھی لیٹ آیا، اور میرے والد نے پوچھا کہاں گئے تھے اتنی دیر؟ میں نے کہا کہ کھیتوں سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا، اس میں لوگ اس طرح عبادت کر رہے تھے، مجھے بہت اچھے لگے، میں نے ان کے دین کو اختیار کر لیا۔ میرے والد نے بڑی سزا دی، میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر چارپائی سے یا گھر کے کسی بڑے قلعے سے باندھ لیا مجھے۔
اب میں گھر کے اندر قید ہو گیا، میرا والد جو ہے مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا کہ تم باہر نکل کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اور ہمارا جو صدیوں سے دین چلا آ رہا ہے مجوسیت کا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں، یہاں سے بھاگ جاؤں، پھر کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ اتنا میرے دل کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین۔ تو میں نے کسی طرح خفیہ طور پر جو راہب تھے گرجا میں رہنے والے، ان کو میں نے خط لکھا کہ یہاں سے کوئی شام کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے پتہ دینا، وہ مجھے اس کی جگہ بتانا، میں یہاں سے کسی طرح نکل کر بھاگ کر ان قافلے والوں سے شامل ہو کر شام تک جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ شام کا پتہ کیوں لگا اس کو؟ کیونکہ یہ مسلمان ہونے کے بعد گرجا والوں سے اس نے پوچھا کہ اس وقت یہ جو مذہب ہے آپ کا، آپ کا جو دین ہے، اس کا بڑا مرکز کہاں پہ ہے، بڑے بڑے پادری کہاں پہ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شام کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی قافلہ جانے والا ہو تو مجھے ان کے ساتھ کر دینا۔ تو کہا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو مجھے خط لکھا انہوں نے کہ آپ کسی طرح یہاں سے نکل جائیں، قافلہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ میں کسی طرح اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے میں نے وہ زنجیریں نکلوائی ہیں، اور چھپ کر میں گھر سے باہر نکلا ہوں رات کے اندھیرے میں، اس قافلے والوں میں شامل ہوا، شامل ہو کر میں شام پہنچا۔ شام پہنچ کر میں نے تلاش کی، وہ ان کا جو مرکز تھا، مرکز میں آیا، اور وہاں کا ایک بڑا پادری تھا، بڑا راہب تھا، اس کی خدمت میں رہا ہوں کئی سال تک۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، عبادت سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میری خدمت کریں۔ تو کئی سال تک میں اس کی خدمت میں رہا، لیکن کافی سالوں کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں، جس راہب کی یا جس پادری کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ بڑا ٹھگ ہے۔ یعنی لوگوں کو تو کہتا ہے کہ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، جب لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو یہ کیا کرتا ہے؟ غریبوں کو نہیں دیتا، مسکینوں کو نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں یہ تھا کہ ایک مذہبی پیشوا صدقے، زکوٰۃ، خیرات لے کر مسکینوں میں تقسیم کرے، لیکن یہ مسکینوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے مٹکے بھر کر زمین میں دفن کر دیتا تھا، اور کنویں بھر دیتا تھا سون چاندی کے۔ بڑا حریص تھا، بڑا یعنی لالچی قسم کا بندہ تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ تم جو صدقے دے رہے ہو، تم جو زکاتیں دے رہے ہو، یہ خود کھا رہا ہے اور زمین میں دفن کرتا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر اس گرجا پر حملہ کر دیا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کی جگہ پہ دوسرا راہب لایا گیا۔ کہا کہ وہ راہب اتنا اچھا تھا اور وہ اتنا خدا مست آدمی تھا، اس کی خدمت میں رہ کر میں نے بڑی روحانیت حاصل کی، میں نے بڑی عبادت حاصل کی اس سے۔ جب اس کا آخری وقت آنے لگا، وہ وفات کے قریب ہونے لگا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی تو وفات ہونے والی ہے، مجھے کوئی دوسرا مذہبی پیشوا بتائیں، اس کا نام بتائیں، میں اس کی خدمت میں رہ کر یہ جو دین ہے یہ سیکھوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں شام میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ چلے جائیں موصل میں۔ موصل شہر میں ایک راہب ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ میں کہا کہ اس کی وفات کے بعد میں موصل گیا ہوں، موصل کے راہب کے پاس بھی میں نے کافی سال خدمت کی ہے۔ جب وہ موصل والا بزرگ وفات پانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے، اب مجھے کسی دوسرے بزرگ کا پتہ دو، میں اس کی خدمت میں وقت گزاروں۔ اس نے کہا کہ آپ نصیبین میں جائیں۔ نصیبین ایک شہر ہے جہاں سے جن آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، وہاں پہ ایک بڑا بزرگ ہے، اس کی خدمت میں رہیں۔ میں اس کی خدمت میں گیا۔ پھر نصیبین والا جو بزرگ تھا وہ بھی وفات پانے لگا۔ میں نے کہا آپ دوسرا کوئی بزرگ بتا دیں، میں اس کی خدمت میں رہوں۔ اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں عموریہ میں۔ عموریہ شہر گیا، اس کے بزرگ کی خدمت میں رہا ہوں کافی عرصے تک۔ جب اس بزرگ کی وفات ہونے لگی، میں نے کہا کہ کسی اور بزرگ کا بتا دیں، میں اس کی خدمت میں وقت گزاروں۔ دیکھیں دین نصرانیت اس کے دل میں اتنا پختہ ہو چکا تھا، اتنا گھر کر چکا تھا کہ اپنی زندگی پوری اس دین کی خدمت میں وقف کر دی تھی، دین کو سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی تھی۔ لوگوں کو مسلمان کرتا تھا حضرت عیسیٰ کے دین کے اوپر۔ اس وقت سچا دین حضرت عیسیٰ کا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیں اس دور میں اب مجھے کوئی اچھا بزرگ نہیں لگتا، مجھے کوئی اچھا پادری یا عیسائی راہب نہیں لگتا جس کی خدمت میں رہ کر آپ روحانیت حاصل کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم جو انجیل میں پڑھتے ہیں اس میں اس زمانے کی نشانیاں بہت زیادہ آ چکی ہیں، ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اب وہ نبی پیدا ہو گیا ہے، اب اس کی ہجرت ہونے والی ہے، یا اس کا دین جو ہے دنیا میں پھیلنے والا ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ آپ چلے جائیں، شام کو چھوڑ دیں، ایک پتھریلا علاقہ ہے، نشانیاں بتائیں بس، اور مغربی رخ پر ہے،
اور پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑوں والا علاقہ، وہاں پہ وہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد 40 سال کے بعد اس کو نبوت ملے گی، پھر 13 سال وہاں پہ رہے گا، پھر ایک نخلستانی علاقے کی طرف جائے گا ہجرت کر کے۔ نخلستانی کا معنی ہے کھجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کر کے جائے گا، آپ وہاں پہ جائیں۔ تو کہا کہ میں سوچتا تھا کہ کوئی عربوں کا قبیلہ آ جائے، کوئی وفد آ جائے، کوئی قافلہ آ جائے تجارت کے لیے شام میں ان کے ساتھ جاؤں گا عرب لوگوں کی طرف یا اس علاقے کی طرف۔ تو کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عرب سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کے عرب علاقے کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو یہ نہیں بتایا کہ وہاں پہ کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے، نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے وہاں پہ کوئی کام کرنے مزدوری کے حوالے سے جانا ہے۔ تو حضرت ان کے ساتھ ہو گئے۔ کہا کہ شام میں میں نے جو وقت گزارا تھا، میرے پاس اتنی بکریاں ہو گئی تھیں، اونٹ ہو گئے تھے اور بھیڑ ہو گئے تھے، بکریاں، کہ اس سے میری زندگی اچھی گزر سکتی تھی۔ لیکن وہ جو عرب تاجر تھے، کافر تھے اور عجیب قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے چلیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ساری بکریاں آپ کو دیتا ہوں، بھیڑیں اور یہ اونٹ آپ کو دیتا ہوں، اور پھر مجھے لے چلو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے سب کچھ دینا پڑا وہاں تک جانے کے لیے۔ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں حضرت سلمان فارسی نے۔ کہا کہ یہ لوگ مجھے لے چلے اور بیچ میں کسی اور کو بیچ دیا۔ کس کو بیچا؟ بنو قریظہ مدینے میں ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک یہودی کے ہاتھ پہ مجھے بیچ دیا۔ وہ کہا کہ میں فروخت ہو گیا، میں بک گیا اس کے ہاتھ پر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، آپ لے لیں۔ بھئی میں تو آزاد تھا، ان کے ساتھ صرف ان کے ساتھ چلا ہوں، میری بکریاں بھی انہوں نے لے لی، انہوں نے مجھے بیچ بھی دیا۔ اکیلا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہودی نے مجھے کچھ پیسوں پر خریدا اور اپنے باغ میں خدمت کے لیے لگا دیا، مدینے میں یثرب میں ہی خدمت کے لیے لگا دیا۔ کہا کہ میں کئی سال تک اس یہودی کی خدمت میں رہا۔ قریظہ قبیلہ ہے مدینے کے اندر ہی، اس یہودی کی باغ میں کام کرتا رہا۔ آخر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ حضور کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضور پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اس ملازمت، اس غلامی سے مجھے کوئی فرصت ہی نہیں ملی، کوئی ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں یا مکے میں یا آس پاس کے علاقوں میں کیا حالات ہیں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر کہا کہ ایسا ہوا کہ ایک دن میں درخت پہ وہ کھجوریں نکال رہا ہوں، اوپر درخت کی ٹہنی پر کھڑا ہوں اوپر، اور میرا جو یہودی جو مالک ہے وہ اس درخت کے سائے میں نیچے بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے یہودی، وہ دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو بنی عامر ابن عوف کے لوگوں کو۔ بنی عامر ابن عوف کون لوگ تھے؟ قبا والے۔ ان کو دیکھو کہ ایک قریشی بندے کے سامنے اس طرح جھکے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر گر پڑتے ہیں، اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے اوپر مر رہے ہیں، اس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور اس کے سامنے اس طرح سربہ سجود ہیں، یعنی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا اللہ ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے یہودی علماء کہتے ہیں کہ مسلمان کا نبی ہے، وہ یہاں پہ آئے گا۔ یعنی یہودی مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی ہے یہاں پر۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کو پتہ چل گیا کہ مجھے اپنے بزرگ نے جو میرے استاد نے جو کہا تھا کہ نخلستانی علاقے کی طرف وہ ہجرت کر کے آئے گا، وہ نخلستانی یعنی کھجوروں والا علاقہ یہی ہے، مدینہ ہے، اور اللہ کے رسول کے ہجرت کا ٹائم ہو گیا ہے، یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ کہا کہ مجھے یہ خبر سن کر ایسی بجلی گری میرے سر پر، یعنی اتنی مجھے خوشی ہوئی، اور خوشی کی وجہ سے مجھے ایک دم محسوس ہونے لگا کہ میں نیچے گر نہ جاؤں میرے اپنے مالک کے اوپر۔ میں نے اپنے آپ کو باندھا ہے، ضبط کیا ہے، اور کسی طرح آہستہ آہستہ میں نیچے اترا ہوں۔ نیچے اتر کر میں نے اس آنے والے بندے سے پوچھا کہ کیا ہوا اور کون آیا ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا نا تو میرا جو مالک تھا اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تمہارا کیا جائے اس میں، جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ اس یہودی کو خطرہ تھا کہ اس کی طرف جو بھی جاتا ہے وہ کیا ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اس سلمان فارسی نے کہا کہ میں ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ ہاں یہ بات میں بھول گیا کہ جب وہ وہاں سے آ رہا تھا نا آخری اپنے استاد سے، اس استاد نے کہا کہ اس نبی کی 3 نشانیاں ہیں، آپ اس کے ساتھ ملاقات کرو گے نا تو یہ 3 امتحان ان سے لینا، اگر ان 3 امتحانوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا یہ 3 نشانیاں آپ اس میں دیکھ لیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی آخری نبی ہے، پھر اس کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اس نے کہا کون سا؟ کہا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا اپنی ذات کے لیے، اور نمبر 2 وہ ہدیہ تحفہ ضرور قبول کرے گا خوشی سے، اور نمبر 3 اس کے پیٹھ پر یہاں پر نبوت کی مہر لگی ہوگی، نشانی لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ملاقات کروں۔
پھر کام پہ لگ گیا، کہا کہ میں شام کو جاؤں گا قبا کی بستی میں چھپ کر اور ملاقات کروں گا، پہلی نشانی تو آج ہی دیکھ لوں گا۔ کہا کہ میں نے کچھ کھجوریں تھیلی میں لی ہیں اور گیا ہوں اللہ کے رسول سے، قبا میں ملاقات کی ہے۔ اللہ کے رسول سے میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے صحابہ غریب ہیں اور آپ سفر کر کے آئے ہیں اتنا بڑا، تو یہ کھجوریں ہیں میں آپ کو صدقہ کر کے دیتا ہوں، آپ یہ صدقہ قبول کر لیں۔ صدقے کا لفظ میں نے کہا تو حضرت نے فرمایا میں صدقہ نہیں لیتا ہوں، کیونکہ قریشی لوگ صدقہ نہیں لیتے، صدقہ زکوٰۃ سید پر نہیں ہے، سید نہیں لے سکتا کیونکہ میل ہے لوگوں کے مال کا، تو صدقہ میں نہیں لیتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں کچھ لوگ ہیں غریب میرے صحابہ میں، وہ صدقہ لیتے ہیں، آپ ان کو دے دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں ایک نشانی تو مجھے مل گئی کہ صدقہ نہیں لیتا۔ اب دوسری نشانی کیا تھی کہ ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ قبول کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں راتوں رات چھپ کر پھر باغ میں آیا، کام پہ لگ گیا۔ دوسرے دن میں نے چند دن کے بعد میں نے وہ سارا جو ہے نا کھجوریں اکٹھی کی ہیں، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تب اللہ کے رسول قبا سے ہو کر مدینہ میں داخل ہو چکے تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہتے تھے اور مسجد نبوی کا کام چل رہا تھا۔ میں پھر حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ کھجوریں۔ اللہ کے رسول نے خوشی کے ساتھ وہ کھائی ہیں اور صحابہ میں تقسیم کی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں ایمان اور بڑھتا گیا، خوشی میں اور اضافہ ہوتا گیا کہ مجھے جو منزل کی تلاش تھی وہ منزل مجھے ملنے والی ہے، اب آخری نشانی وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ کہا کہ دوسری نشانی مل گئی۔ چند دن کے انتظار کے بعد پھر میں مدینہ میں ملاقات کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول جنت البقیع میں کسی صحابی کی تدفین کر رہے تھے، قبر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ قبر کھود رہے تھے اور صحابہ سارے اللہ کے رسول کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے نا جب تک وہ قبر کھودی نہیں جاتی اور مکمل قبر کا انتظام نہیں ہو جاتا اندر سے، تب تک لوگ لاش رکھ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ میں آ کر پیچھے بیٹھ گیا اللہ کے رسول کے پیچھے، تاکہ چادر ادھر ادھر ہلائے تاکہ یہاں پہ کچھ دیکھنے میں آئے، اگر وہ سیب کا نشان ہے یا نہیں، مہر کا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ نشان ہے یا نہیں۔ کہا کہ میں پیچھے بیٹھ گیا اور ہوا بھی چل رہی تھی، کسی طرف یہاں سے کپڑا اٹھ رہا تھا، کسی طرف یہاں سے اٹھ رہا تھا، لیکن اس طرف سے کپڑا نہیں اٹھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ اس تلاش میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان ادھر آؤ دیکھ لو، تو وہ چادر ہٹائی ہے، حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لیا، اسی وقت وہ بوسہ دیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہا کہ اس دن کی تلاش میں اور اس حق کی تلاش میں میں 10 مرتبہ خریدا گیا ہوں، میں 10 مرتبہ بیچا گیا ہوں، میں نے اتنے بزرگوں کی خدمت میں حق کی تلاش میں وقت گزارا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی تلاش میں اتنا بڑا سفر کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا اب آج کل کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک یہودی کا غلام ہوں، سارا دن مجھ سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے آپ مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا معنی ہے کچھ پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑاؤ، آزاد کر دو۔ حضرت سلمان فارسی گئے یہودی آقا کے پاس، کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ایسے تھوڑی چھوڑوں گا، میں نے پیسوں میں لیا ہے، اب میری مرضی ہے جتنے میں آپ کو بیچوں یا کسی کو بیچ کر دوں یا کسی طرح میں آپ کو جتنے پیسے لے کر آپ کو آزاد کروں گا تو میری مرضی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ اس نے کہا کہ 400 اوقیہ سونا دینا پڑے گا۔ 400 اوقیہ سونا یعنی کتنے کلو بنتے ہیں سون کے، اتنا سون دینا ہے آپ نے، حالانکہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیچارے غلام ہیں، غریب ہیں۔ اتنی بڑی شرط اس لیے لگائی تاکہ یہ پھنس جائے اور مجھ سے آزاد نہ ہو۔ اور کہا کہ دوسرا شرط یہ ہے کہ میرے اس باغ میں 300 درخت لگائیں گے آپ اپنے ہاتھ سے، اور جب وہ درخت ہو جائیں گے، پھل اگنے لگے گا، اس کے بعد میں آپ کو چھوڑوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تو میں پھر پھنس گیا، اب تو یہ ہو نہیں سکتا، اخلاقی طور پر بھاگنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی بھاگے ہوئے غلام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، بڑی پریشانی کے ساتھ ذکر کیا یا رسول اللہ یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، کام ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک صحابی کو کہا کہ آپ 30 چکیاں جو نہیں ہے درخت کی چھوٹے ہوتے ہیں بوٹے، آپ وہ لاؤ۔ ایک کو کہا 40 لاؤ، ایک کو کہا 50 لاؤ، ایک کو کہا 100 لاؤ۔ صحابہ اتنے پودے لائے، چھوٹے چھوٹے درختوں کے، کھجور کے درختوں کے، مختلف باغات سے 300 اسی وقت مل گئے پودے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ زمین کو ہموار کرو، اس میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بناؤ، کھڈے بناؤ، اس میں ہم وہ اپنے ہاتھ سے گاڑیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی وہ گڑھے لگا کر
واپس آئے، اللہ کے رسول گئے ہیں صحابہ کے ساتھ، اللہ کے رسول نے یہ 300 باغات، یہ جو پودے ہیں چھوٹے چھوٹے، اپنے ہاتھ سے لگائے پورے زمین میں لگا کر دعا کی ہے۔ اس کے بعد واپس آئے ہیں، تقریباً 1 سال کے اندر وہ درخت اتنے بڑے ہو گئے کہ اسی سال انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ یہ تو ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اب کون سی بات رہ گئی 400 اوقیہ سون کی۔ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کچھ زکوٰۃ ہے وہ آپ لے لیں۔ اس نے کہا کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہے میری زکوٰۃ۔ سونا تھا اس کے ہاتھ میں، لیکن یہ انڈا نہیں ہوتا، انڈا اتنا گول تھا، بس اتنا ہی تھا وزن میں، اور یہ میری زکوٰۃ ہے آپ لے لیں، یا صدقہ ہے یہ آپ لے لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ غریب کہاں ہے؟ سلمان اس کو بلاؤ۔ تو صحابہ نے لایا حضرت سلمان کو، کہا کہ یہ لے لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آقا کو دے دیں اور آزاد ہو جائیں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ 400 اوقیہ سونے کی بات کر رہا ہے، اس میں کیا وزن ہے؟ یہ تو چھوٹا سا انڈے جتنا ہے، اس کو تو اتنے کلو چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جائیں دیں، اگر یہ 400 اوقیہ سونا نہ نکلا تو میں جواب دار ہوں نا۔ تو حضرت سلمان فارسی گئے اس یہودی کے پاس، کہا کہ یہ لے لیں۔ اس یہودی کے ہاتھ میں جب آیا ہے، اس نے جو وزن کیا ہے وہ 400 اوقیہ سون سے زیادہ نکلا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی آزاد ہو کر غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہیں۔ اس غلامی میں حضرت سلمان فارسی نہ جنگ بدر میں شریک ہو سکے، نہ جنگ احد میں شریک ہو سکے۔ سن 5 ہجری میں جو غزوہ خندق لگی ہے، خندق کا معنی ہے وہ خندق والی جنگ، جس میں وہ بڑا گڑھا کھودا گیا تھا 5 کلومیٹر کا، یہ بڑا گڑھا کھودا گیا تھا، اس جنگ میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ یہ گڑھا کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی نے دیا ہے کہ اس طرح مدینے کا دفاع ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز کہانی اسلام لانے کی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی دیکھیں، اللہ کے پاس کسی بندے کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں اس ماحول میں گندگی میں اس لیے پڑا ہوا تھا کہ اس ماحول میں کوئی اچھائی تھی نہیں، اس ماحول میں کوئی حق کی بات تھی نہیں، میں حق پر کیسے ہوتا، سارے لوگ خراب تھے تو میں بھی خراب ہو گیا۔ یہ کسی کا عذر نہیں چلے گا۔ کوئی اس طرح کا عذر پیش کرے گا نا اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ ہے وہ سلمان فارسی، دیکھ لیں اس کو، کہ اس کے ماحول میں، مجوسیت کے ماحول میں اسلام کی کوئی بات نہیں تھی۔ اسلام کی تلاش میں اس نے کتنے وطن چھوڑے ہیں، کتنے غلامیاں برداشت کی ہیں، اور کتنی مرتبہ اپنے نفس کو دبایا ہے، اور حق کی تلاش میں جا کر حق تک پہنچے ہیں۔ آپ کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمارا ماحول خراب تھا تو اس لیے ہم خراب ہو گئے، نہیں، آپ نے اچھا بننا ہے، اچھائی کی تلاش میں آپ نے وقت گزارنا ہے، سفر کاٹنا ہے۔ جب تک آپ کو حق نہیں ملتا تب تک آپ نے حق کی تلاش میں یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے ملنے والا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ